حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبرانية فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها يا ابن عمي اسمع من ابنك أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤززا قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بولا گیا تھا پہلی حدیث پڑھو. ٹھیک ہے، جو پڑھی ٹھیک ہے. کتاب بدر الوحی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین. باب کیف کان بدر الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. به قال بالسند المتصل منا الى الامام البخاري قال بالسند المتصل منكم الى الامام البخاري قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم اجمعين على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. جزاکم اللہ خیرہ. سب صلاۃ شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد خلقک و رضا نفسک و زنت عرشک و مداد کلماتک و عدد کل معلوم لک دائما ابدا ابدا. معزز حاضرین، آپ اور ہم جس درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بخاری شریف کی 2 احادیث میرے سامنے پڑھی گئیں،
اس لیے کہ میں آپ کو سند الاجازت دے دوں۔ پہلے تو سند کا بہت بڑی چیز تھا، لیکن اس دور میں سند کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہ آپ نے سنا ہے، اس اساتذہ نے بیان فرمایا ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ دوسرا آپ نے یہ بھی پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، الاسناد من الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہمارے لیے سند کے بغیر ناممکن ہے۔ بخاری شریف میں جو سند لکھی ہوئی ہے یہ تو بخاری کی ہے، بخاری تک پہنچنا وہ سند ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک استاذ کی اپنے استاد سے الگ الگ سند ہے۔ میری جو سند ہے، جو مولانا مفتی محمد ادریس صاحب نے بیان فرمائی، اس میں تمام تر پہلی سند میں علماء سندھ ہیں۔ آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے کریا کرہ کو آپ نہیں جانتے۔ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں کہ اندرون سندھ میں تعلیم دین کا کام کرنا اس وقت جہاد ہے۔ چلو ہمارے مدارس کی بلڈنگ دیکھو اور یہ بلڈنگ دیکھ لو، آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہاں کیسے کام کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ تو مجھے ضرورت نہیں تھی۔ مجھے 55 سال پڑھتے پڑھاتے گزرے ہیں۔ میری تنخواہ اس وقت 12,500 ہے۔ اب بتاؤ تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا شہباز صاحب سے تو ہم گئے تو وہ مسجد بھی ہمیں عجیب نظر آ رہی تھی کہ مکمل ایئر کنڈیشن تھی۔ چلو یہ تو باتیں ہیں اپنی جگہ پر۔ آپ نے اور ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان پر ان کے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی، اور کبھی کبھار گھر آ جاتے تھے اور فرماتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے، تو جواب ملتا تھا کچھ نہیں، تو چلو میں روزے کی نیت کر لیتا۔ ان احادیث کے پڑھنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم تو اس لحاظ سے بڑے شاہکار ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے چیز مل جائے، رہنے کے لیے مکان مل جائے، سفر کرنے کے لیے سواری مل جائے، انتم ملوک، یہ 3 چیزیں آپ کو مل جائیں تو آپ تو بادشاہ ہیں۔ تو ہم تو اب علماء کرام بادشاہ ہیں۔ ہمارے علاقے کا ایک بڑا سرمایہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ مولوی غریب ہیں، اب یہ بات آپ کہنا چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ من لم یتغن، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو غنا کی معنی بھی ہے، جو قرآن کے ہوتے ہوئے آپ کو وہ غریب سمجھ رہا ہے وہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ قرآن اتنی بڑی دولت ہے جس کے فوائد اور نتائج اور ثمرات ہمیں یہاں بھی ملتے ہیں، انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت میں امید ہے کہ قبر میں بھی ملیں گے، انشاءاللہ تعالی حشر میں بھی ملیں گے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، آگے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، رزق ربک خیر و ابقیٰ۔ بظاہر اس سے ربط نظر نہیں آ رہا، بظاہر
لا تمدن عینیک سے ربط بظاہر نظر نہیں آ رہا. اگر آپ سوچیں گے تو ربط آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ لا تمدن عینیک میں بھی اموال ہیں، مکانات ہیں، کھیتی باڑی ہے، یہ ساری اس رزق میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو میں بہت بڑا رزق دیا یہ آزمائش ہوگی، تم کو جو بھی میں نے دیا ہے تھوڑا ہے، جتنا بھی ہے تیرے لیے اچھا ہے اور ابقا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ پاک پیغمبر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مصطفیٰ کی امت نے اس طرح محفوظ فرمایا جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. باقی یہ بات تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث 3 قسم ہے، قولی، فعلی، تقریری. تو حضور علیہ السلام نے حدیث پڑھنے والوں کے لیے دعا فرمائی، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاہ. اللہ تعالیٰ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. دیکھ لو آپ سارے تر و تازہ لگے بیٹھے ہیں. حضور کی دعا ہے، اس کو پڑھا، پھر پڑھایا، پھر اس کو یاد کیا. دوسری ہے دعا حضور علیہ السلام کی، اللہم مرحم خلفائی، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. پھر سوال کیا گیا من خلفاء، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو فرمایا جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ میرے خلیفے ہیں. ان کے لیے حضور نے 2 دعائیں فرمائی، ایک تو رحم کی، دوسری ہمیشہ خوش تر و تازہ ہونے کے لیے. تو آپ وہ علم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1-2 واقعے سنا کر پھر دعا ہی مانگوں گا، لمبی چوڑی تقریر مجھے کرنی نہیں ہے نہ آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث سندن و متنن جرحن و تعدیلن، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. 6 لاکھ احادیث سندن و متنن جرحن و تعدیلن یاد. ہمیں تو اس دور میں ایک حدیث بھی سندن و جرحن و مت یاد ہی نہیں، بس حدیث کو مفہوم بیان کر دیتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث کا علم ایک جگہ سے حاصل نہیں ہوا. ہمیں تو اللہ کا فضل ہے کہ ساری حدیث ایک کتاب میں جمع کو ہی مل رہی ہے. مختلف ممالک عراق، شام، حجاز سفر کر کے 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا اور بخاری شریف کو 16 سال میں لکھا. 16 سال جناب، جو بخاری ہم اور آپ تقریباً 6 ماہ میں پوری کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس میں احادیث کی تطبیق ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے، بیان المذاہب ہوتا ہے. امام بخاری تو صرف احادیث کو جمع کیا جس کو آج کے اصطلاح میں سرد الحدیث کہا جاتا ہے. بس پڑھتے جاؤ جس طرح مولانا پڑھی اس کو سرد الحدیث ہی کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں لکھی اور حرمین شریفین میں لکھی. یہ تو تفصیلی بس اساتذہ نے آپ کو سنائے ہوں گے. حرمین شریف میں اور بخاری شریف کی ایک حدیث کے لکھنے کے وقت 2 رکعت نفل پڑھے. بخاری میں کتنی احادیث ہیں؟ کن حضرات نے 8000 تکرار کے ساتھ کہی ہے، کس نے 7؟ تو 8000 لے لیں تو پھر بھی 16000 نفلی عبادت بنتی ہے. 16000 ہاں نفلی عبادت. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کی شروعات کی باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پڑھے ہیں حدیث کی کتاب 2 قسم ہیں، سنن اور جوامع.
سنن کی شروعات کتاب الطہارت سے ہوتی ہے، جوامع کی شروعات کتاب الایمان سے ہوتی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرزی جدید ہے، باب کیف کان بدء الوحی شروع کی، اور آپ کو اور ہم کو متنبہ کیا کہ ایمان بھی وہ معتبر ہے جس کا بنیاد وحی پر ہوگا، طہارت بھی وہ معتبر ہے جس کا بنیاد وحی پہ ہوگا۔ پھر پہلی حدیث جو بیان کی، در حقیقت میں کہتا ہوں کہ ہمیں تنبیہ کر دی، انما الاعمال بالنیات۔ آپ حدیث بخاری پڑھ رہے ہیں تصحیح نیت کرنے، تصحیح نیت، کیونکہ آگے فرمایا کر بیوی چاہیے تو بیوی مل جائے گی، مال چاہیے تو مال مل جائے گا۔ آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ بظاہر آپ نے پڑھا ہے فقہ البخاری فی ابوابہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ ترجمۃ الباب سے حدیث کا تطبیق دلانا بہت دشوار ہے۔ تو یہی بات پہلی حدیث میں ثابت ہو رہی ہے کہ ترجمۃ الباب تو بدء الوحی ہے، حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، بظاہر تو ان کا ربط ہی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو اساتذہ نے بہت وجوہ بتائے ہوں گے، لیکن میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ اس حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ تطبیق دلالت التزامی کے طور پر ہے، دلالت التزامی کے طور پر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار میں جو عبادت کی تھی اس میں اخلاص تھا، اس میں نیت کی تصحیح تھی، اخلاص و تصحیح نیت کے بنیاد پر وحی کی شروعات ہوئی۔ یہ میرا اپنا ذوق ہے، کسی شرح میں ہو نہ ہو، اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ثلاثیات جو لائی ہیں وہ 22 ہیں، ثلاثیات 22 ہیں، ان میں سے 20 کے جو اساتذہ ہیں امام بخاری کے وہ حنفی ہیں، حنفی۔ اس کے باوجود امام بخاری نے قال بعض الناس کہہ کر ہمیں جھنجھوڑ دیا، لیکن اس کا یہ قال بعض الناس کہنا یہ بھی اخلاص نیت پر مبنی ہے، حسد پر مبنی نہیں ہے، اخلاص نیت پر مبنی ہے۔ اس لیے میں اندرون سندھ میں تو جہاں مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کو یہ ضرور بات کہتا ہوں کہ ہم حنفی ہیں۔ مسند امام اعظم کی جو سند ہے وہ ثنائیات ہے، ثنائیات، یہاں ثلاثیات ہیں، وہ ثنائیات ہے۔ کچھ احادیث ایڑی ہیں جو وحدانیات ہیں۔ تو اگر ہم بخاری شریف کی آخری حدیث کا اہتمام کرتے ہیں تو مسند امام اعظم کا بھی اہتمام کریں، تاکہ امام صاحب کی زندگی کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بطور جملہ مترز آپ کو سنا دوں کہ امام صاحب کی کسی شخص نے غیبت کی، یہ لکھا ہوا ہے دفاع امام ابو حنیفہ کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو امام صاحب اس دور کی مٹھائی لے کر اس کے دروازے پر پہنچے، تو جب وہ آدمی نکلا تو انہوں نے وہ مٹھائی دے دی، کہا کہ یہ مٹھائی کس چیز کے ہے؟ فرمایا کہ کل تو نے میری غیبت کی تھی اور آپ کی نیکیاں ہمارے دفتر میں منتقل ہو گئیں، اس کے لیے مٹھائی۔ الغیبت اشد من الزنا، حضور نے فرمایا، اور تقریباً معذرت کے ساتھ یہ بیماری ہم میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استغنا، بس یہ بتا دوں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استغنا بخارا میں پڑھاتے تھے. بخارا کے گورنر نے ان کے طرف پیغام بھیجا کہ میرے بچوں کو آپ بخاری پڑھائیں لیکن میرے ہاؤس پر آ کر پڑھیں. اگر آج کا دور ہوتا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیر نیچے نہیں اوپر جاتے کہ گورنر کے بیٹے کو پڑھانے جا رہا ہوں، ٹیوشن دے رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کسی کے پاس نہیں جاتا، علم کے پاس آنا پڑتا ہے. تو پھر گورنر نے دوسرا پیغام بھیجا کہ چلو میں اپنے بیٹے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ غرباء کے ساتھ ان کو مت بٹھائیں. جو طلباء آپ کے پاس غرباء پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نہیں، الگ ان کے لیے نشست کریں. تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا. اس کو آج کے اصطلاح میں طبقاتی نظام تعلیم کہتے ہیں. طبقاتی نظام تعلیم، اونچ نیچ والا. تو بخارا کے گورنر ناراض ہو گئے. بخارا کے گورنر ناراض ہو گئے اور کہا کہ بخارا کو چھوڑ کر چلے جاؤ. تو امام صاحب نے جواب بھیجا کہ بخارا چھوڑنا میرے لیے آسان ہے، تیری غلط باتوں کو ماننا میرے لیے آسان نہیں ہے. بخارا کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے انسان ہے، دکھ ہوتا ہے. ان کے لیے بد دعا کی گورنر کے لیے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تقریر بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں. دعا کی گورنر کے لیے، بد دعا. ایک ہی ہفتے میں ان کا بڑا حاکم ان پر ناراض ہوا، گورنری سے معزول کیا، گدھے پر بٹھا کر سارے شہر میں ان کو پھرایا. یہ ان کی دعا تھی. پھر سمرقند سے پیغام آیا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. بخارا سے نکل کر سمرقند والوں نے، یہ علاقے آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ. تو امام بخاری جب وہاں سے نکلے تو بیچ بیچ میں ان کے رشتہ داروں کا ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا خرتنگ. خرتنگ آپ سمجھ رہے ہیں، خرتنگ کی معنی ہے گدھے کی سواری کا ملنا بھی مشکل. یہ معنی ہے. وہاں پہنچے تو وہاں سے پیغام آیا کہ حضرت آپ کی یہاں مخالفت ہو گئی ہے، یہاں بھی نہ آئیں. کس کی؟ امام بخاری کی، حافظ الحدیث کی. مانا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو امام بخاری وہاں خرتنگ میں ٹھہر گئے. رمضان المبارک کا ماہ مقدس تھا. اس میں دعا مانگی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت. میرے مولا میرے اوپر تیری زمین تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے طرف بلا لو. دعا قبول ہو گئی. باقی موت کی دعا مانگنا جائز ہے نہیں جائز ہے الگ مسئلہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہو گئی. رمضان المبارک کے آخری رات میں یعنی عید الفطر کی رات میں ان کی وفات ہوئی. کتنے دن ان کے قبر مبارک سے خوشبو آتی رہی. یہ حدیث کی خوشبو تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن چن کر یہاں بٹھایا ہے حدیث و قرآن پڑھنے کے لیے. اس پر ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے. ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرمائے. علماء مجاہدین کی حفاظت فرمائے. خصوصاً مجاہدین فلسطین کے اللہ تعالیٰ فی الفور مدد فرمائے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعتیں نفل پر دعا تو مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ
ان کے لیے فتح مقدر کرے، اور انشاءاللہ ہماری دل کہتی ہے کہ فتح ان کا مقدر ہے۔ باقی شہادت وہ تو قرآن میں لکھا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یتخذ منکم شہداء کی معنی ہے بالجبر، اتخاذ کی معنی یہ ہے یتخذ منکم شہداء۔ تو امت مسلمہ کے لیے تو بظاہر دونوں ہی انعام ہیں، لیکن بظاہر تو تکلیف ضرور ہوتی ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب ان سب کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی غیبی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ساتھی فرماتے ہیں کچھ صرف نہ ہوتی احمد پر بات کروں سند کی تو میں آپ کو اجازت دے دی، صرف بخاری کی نہیں بلکہ جتنے سیاہ ستہ کی، کیونکہ سیاہ ستہ میں نے اپنے استاد کے پاس پڑھا تھا سارے کا سارا۔ یہ بھی مسلسلات ہے کہ ایک استاد کے پاس سیاہ ستہ پڑھنا، ایک استاد کے پاس، اور اب یہ ممکن نہیں ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے اداروں میں الگ الگ استاد ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے استاد جو تھے مربی مرشد، وہ ایک ہی پڑھانے والے تھے اور 23 اسباق پڑھاتے تھے، 23۔ صبح سے نماز پڑھ کر تقریباً 9 بجے تک مسجد میں پڑھاتے تھے، پھر ناشتہ کر کے واپس آتے تھے، دارالحدیث میں بیٹھ کر ظہر تک پڑھاتے تھے، پھر ظہر پڑھ کر عصر تک پڑھاتے تھے۔ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ آج تک کوئی ایسا عالم ہے جو اتنا پڑھائے۔ میں بھی اپنے مدرسے میں کچھ وقت کچھ اسباق زیادہ پڑھاتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنے نہیں پڑھا سکتا۔ پھر بھی مدرسے والے کہتے ہیں کم از کم 6 اسباق تو پڑھاؤ۔ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ ناظم ہے میرے مدرسے کا، اس سال میرے کھاتے میں 6 اسباق لکھ لیے پڑھانے ہیں آپ کو، ہے نا سی۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں اتنی مشکلات ہیں مالی، جو زیادہ اساتذہ مدارس میں نہیں رکھ سکتے، یہ مجبوری ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں طلباء کرام کا توجہ صرف اور نحو کی طرف نہیں ہے، اور آپ نے پڑھا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، ہماری ماں بھی نہ ہو ابا بھی نہ ہو تو پھر تو ہم یتیم بن جائیں گے۔ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کا مثل العنکبوت، اس کی ترکیب تو مجھے بتا دو۔ وہ اسی درجے میں تھا، عنکبوت کا تفسیر پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو سوال سن کر پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب تک میں اس گاؤں میں تھا پھر مدرسے میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو صرف کے طرف بھی خصوصی توجہ فرمائیں، نحو کے طرف بھی خصوصی توجہ فرمائیں، کیونکہ جب ہم ترکیب اور صیغہ اچھی طرح سے نہیں پہچان سکتے تو ترجمہ بھی اچھی طرح نہیں کر سکیں گے۔ تو صرف اور نحو کے طرف بہت دھیان کم ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت میں دیکھتا تھا کہ منطق سے دوستوں کو الرجک ہے، منطق۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف نحو سے بھی الرجک ہو گئی ہے، صرف نحو بھی نہیں۔ اور لڑکے کو کہو بھائی عبارت پڑھو، چاہے حضرت تم پڑھو، تم سناؤ، ہم سنتے ہیں۔ موبائل کا دور آ گیا حضرت، موبائل کا دور تباہ کر دیا ہے موبائل ہمیں، ہمارے مدارس کے طلباء کو۔ کتنا بھی کنٹرول کرو نا، میں اپنے مدرسے کی بات بتا رہا ہوں، ایک لڑکے سے ایک موبائل چھینی، پھر دوسری لے کے آیا، پھر دوسری چھینی، کیونکہ ایک مولوی کا بیٹا تھا، مولوی زیادہ تھا، دوسری چھینی، پھر تیسری لے کے آیا۔ تو اس نے بھی بڑی تباہی مچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم اور کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد أنت المستعان وعليك البلاغ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين الاسلام اللهم انصر جيوش الموحدين والمجاهدين فاطر السماوات وانت ولي صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم